اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین کرام، المواعظ پر آپ میں خوش آمدید۔ آج سے ہم انتہائی خوبصورت سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی فرمائش ہمیں ہمارے ایک ناظر نے، ہمارے ایک سبسکرائبر نے، ہمارے ایک محترم نے اپنے کمنٹس میں دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کیجئے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر پروردگار نے اپنے قرآن میں کیا ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کے صرف لطف لے لیں گے، یار یہ ہوا وہ ہوا۔ نہیں، یہ حقیقت میں بہت بڑے راز ہیں، انسان کے لیے عبرت ہے۔ وہ واقعات پروردگار نے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سبق سیکھیں، اور جو اس زمانے میں لوگوں نے نیک کام کیے ہم بھی وہ کریں، اور جن سے انہوں نے ایسے کام کیے کہ پروردگار کے غضب کا وہ حقدار ٹھہرے، ہم وہ کام بجا نہ لائیں۔ جس طرح کہ رسول خدا نے فرمایا، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے یہ، صحیح بخاری میں، کوئی بھی عالم پتہ نہیں اس کو بیان کرتے ہوئے کیوں کتراتا ہے، حالانکہ بڑی خطرناک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کسی ویڈیو میں، کہ میری امت جو ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی۔ تو آپ دیکھیں یہود و نصارہ کے کیسے کیسے قصے بیان ہوئے۔ تو ہم اپنا آغاز کرنے جا رہے ہیں جناب آدم سے، کیونکہ پہلا قصہ پروردگار نے جناب آدم کا بیان کیا، اور کام ہم نے وہی کرنا ہے، رسول خدا کے پیغام پہ عمل کرنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو اب قصہ شروع کرتے ہیں۔ بلے قصہ شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں حدیث آ گئی امام جعفر صادق کی، وہ میں آپ کی نظر کرتا چلوں۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، ذرا غور کیجئے گا، بہت لطف آئے گا آپ کو۔ امام نے فرمایا کہ جب آدم کو پروردگار نے زمین پر بھیجا تو جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں آدم کے سامنے پیش کرو، اور آدم سے کہو کہ ایک کو لے لے، 2 کو چھوڑ دے۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کی جانب سے 3 چیزیں جناب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ ایک عقل، دوسری حیا، اور تیسرا دین۔ آدم سے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک لے لو، 2 واپس کر دو۔ جناب آدم نے عقل کو لے لیا، جبریل علیہ السلام نے حیا اور دین سے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے، جہاں پر عقل رہے گی ہم وہیں پر رہیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی جس میں عقل نہیں، نہ اس میں حیا ہے، نہ اس میں دین ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو پاگل ہوتا ہے وہ ننگا پھر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو اس کا دین کہاں سے آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں پروردگار نے انسان کو آواز دی ہے کیا استعمال کرنے کی؟ افلا یعقلون، کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ ہم نے آیات اس قوم کے لیے نازل کی ہیں جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ آئیے عقل کی روشنی میں آئیے قرآن کو بھی سمجھیں، اہل بیت کے کلام کو بھی سمجھیں، تو دیکھیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اور اس آخرت کے اندر کیا کیا نعمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آئیے جناب آدم کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ وہ خلیفہ کون تھے؟ جناب آدم۔ جناب آدم کے لیے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ جناب آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ عدیم ارض سے تھے، یعنی زمین کی مٹی سے خلق ہوئے۔ اللہ، ان کا نام آدم رکھا گیا۔ تو اب جب یہ پروردگار نے فرشتوں کو خبر دی، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ پروردگار نے فرمایا، قالو، وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، ابھی تو آدم بنے نہیں، اس بات کا فرشتوں کو کیسے علم ہو گیا کہ زمین پر وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ تو یہاں پر مفسرین نے اس کے جو جوابات دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ چونکہ فرشتے زمین پر
جنات کو دیکھ چکے تھے، یعنی زمین پہلے سے آباد تھی، وہاں پر جنات بستے تھے اور جنات آپس میں بہت زیادہ خون ریزی کر چکے تھے، اس لیے شاید فرشتے سمجھے کہ شاید آدم بھی یہی کام کرے گا، اس لیے پلٹ کے یہ جواب دے دیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگلا جو ڈائلاگ ہے فرشتوں کا، اس سے کسی اور چیز کی بھی تمہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ فرمانے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہی تھا نا کہ آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا، ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی ہم حقدار ہیں۔ یعنی پروردگار کے آگے کیا پیش کیا فرشتوں نے؟ اپنی تسبیح اور اپنی عبادت، اس کو پیش کر دیا۔ تو کیا پروردگار نے قبول کیا؟ یہاں پہ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ وہ آدم فساد نہیں پھیلائے گا، خون نہیں بہائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ پلٹ کے جواب دیا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں، جو میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ہم نے ملائکہ سے پوچھا وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی تم تسبیح کرتے ہو، حمد کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم حمد و تسبیح کی بنیاد پر خلافت الہیہ کے حقدار ہو، ذرا ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے نہ بتا سکے اور کہنے لگے قالوا سبحانک، اے پروردگار تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو صرف وہی جانتے جس کی تو نے ہمیں تعلیم دی۔ پھر فرمایا کہ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، ذرا ان کے نام آدم آپ بتا دیجئے۔ فلما انبأهم باسمائهم، کہ جب آدم نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہم ہیں آسمان و زمین کے غیب کے جاننے والے، اور ہم جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا؟ فرشتوں نے پیش کی اپنی عبادت، اپنی تسبیح، آدم کو پروردگار نے دیا تھا علم، علم آگے بڑھ گیا، تسبیح اور عبادتیں پیچھے رہ گئیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کا ایک مرتبہ یا اللہ کہنا جاہل کے 1000 مرتبہ یا اللہ کہنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، علم کو خدا نے آگے بڑھایا، کیوں؟ اس لیے کہ عبادتوں پہ غرور خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علی مرتضی کا ارشاد ہے کہ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دے۔ لہذا عبادتوں کے اوپر غرور کرنا یہ پروردگار کو حقیقت میں پسند نہیں ہے۔ خدا کو اگر کسی چیز پر فخر ہے تو وہ علم پر ہے، اس لیے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔